الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کا میرا ٹاپک ہے 4 بڑے بڑے گناہ۔ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو یوں ہی نیک آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ دھل جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب تک آپ نہیں کرتے وہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ 4 بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور اس ہستی اس ذات کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ تو نفع و نقصان کا مالک ہے، نہ تو اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے، نہ تو کوئی اس کے برابر کوئی ہمسر ہے، نہ تو کوئی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ جو بھی صفات ہیں عبادات کی، وہ ساری صفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وہ صفات اگر کسی دوسری جگہوں پر کی جائے وہی شرک۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، یہی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ وہی اللہ ہے، اسی کے لیے مناسب ہے کہ اسے اللہ کہا جائے۔ اس کی صفات ہیں، اس کی صفات اسی کے لیے خاص ہے۔ اگر اس صفات سے کسی اور کو بلایا جائے، پکارا جائے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ لقمان کے اندر، یا بنی اللہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظلم سے بڑا اور کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، شرک سے بڑا کوئی اور گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر دنیا میں انسان توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے اور شرک کی ہی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی معاف کرے گا ہی نہیں۔ یقیناً شرک سے چھوٹا جو بھی گناہ ہو اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین کے ساجی بنایا، شریک کار بنایا، وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کبھی بھی شرک نہ کیجیے، کسی بھی حال میں کبھی شرک نہ کیجیے۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین جس نے آپ کو جنم دیا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، والد صاحب آپ کے لیے محنتیں کرتے ہوئے، آپ کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے تاکہ میرا بیٹا اچھا آدمی بن جائے، ہوشیار آدمی بن جائے، اس نے آپ کے لیے تگ و دو کیا تاکہ آپ پڑھ لکھ کر آدمی بن جائے، اور بڑے ہونے کے بعد آپ والدین کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں؟ والدین کو ستاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو تم انہیں اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ اگر تمہارے والدین کبھی تمہیں کام کرنے کے لیے کہیں تو تمہارے چہرے پر ناگواری نہیں گزرنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کیا بار بار میرے ہی کو کہہ رہے ہیں، اسی کو اف کہتے ہیں، میرے کو کیوں کہہ رہے ہیں، یہی اف ہے۔ تو اف تک نہیں کہنا ہے والدین کو، اور نہ تو اپنے والدین کو جھڑکنا کبھی، بار بار میرے ہی کو کیوں کہتے ہیں، دوسرے کو کیوں نہیں کہتے، اسی کو جھڑکنا کہتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ دیکھو تم کبھی سختی نہ کرنا، جب ان سے بات کرنا تو عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا، سلوک کرنا ان کے ساتھ، اور اپنی بازویں ان کے لیے نرم رکھنا، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا، جیسے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے بچپن میں دعائیں کرتے تھے، ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر جو نہیں کرتا، یقین مانو دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا درجہ یہی والدین کو ہی دیا ہے، اتنا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد والدین کو درجہ دیا ہے، پتہ چلا کہ والدین کے مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے۔ حدیث کے مطابق والدین کے قدموں تلے جنت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ یہ دہشت اور ٹیرر جو لوگوں کے اندر لوگ پھیلا رہے ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی کرسی کو بچانا چاہتے ہیں، یا اپنا مقام و مرتبہ سماج اور سوسائٹی میں اپنے آپ کو بہت بڑا دادا بنوانا چاہتے ہیں، سے لوگ چوکنا ہو جائیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، گویا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کا رکشا ہونا چاہیے، انسان کی جان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس لیے اتنا سخت الفاظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی جان کو کبھی قتل نہ کرنا جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، جس جان کو اسے ناحق قتل نہ کرنا۔ اگر شرعی حدود و قیود اس پر نافذ ہو جائیں تب تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور مقصد سے کسی کو قتل کیا جائے، اللہ رب العالمین نے قتل کو حرام کیا ہے، اور اس کا سزا بہت ہی زبردست ہے۔ آج سماج و سوسائٹی کے اندر ٹیرر پھیلانے والے، دہشت پھیلانے والے، قتل و خون ریزی کے بازار گرم کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، آپ ان سے بچیے، اور یہ سوچ کر رکھیے کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، امن کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے میرے دوستو۔ چوتھا سب سے بڑا گناہ
جو انسان کرتا ہے والیمین الغموس، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ سماج و سوسائٹی میں کسی سے کوئی کام لے لیا، اس کام کو پینڈنگ میں ڈالنے کے لیے یا اس کام کو کچھ ٹال مٹول کرنے کے لیے انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے انسان کو، کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں ہے کہ اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو سچی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے، جھوٹی قسم کھانا نہیں چاہیے۔ یہ 4 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان چاروں گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ازحد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے ان چاروں گناہوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔